السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. ہمیں باہر قدموں کی چاپ سنائی تھی. میں ایڑی پر گھوم سا گیا. ڈھلو صاحب تیزی سے اندر آ رہے تھے. دروازے پر پہنچتے ہی برکت بلبلا اٹھا. ہمیں بچا لے سائی، ہم نے ہتے ہوگا، انہوں نے ہمارے ہتھیار دھوکے سے چھین لیے. بکواس بند کرو خسرے کے پتر، تم نے ضرور انہیں پریشان کیا ہوگا. کیا بات ہے ہاشم صاحب؟ اور میں بتاتا ہوں جی آپ کو. آبی نے میرے منہ کی طرف بایاں ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا. آپ نے تو ابھی اپنا تعارف بھی نہیں کرایا بھائی صاحب. یہ کون صاحب ہے ہاشم بھائی؟ یہ بھائی ہے میرا ڈھلو صاحب، مجھ سے ملنے آیا ہے. ہمیں معلوم ہوا کہ آسیہ سخت بیمار ہے. ہم برکت سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں اس سے ملوا دیں. میں نے ہی اسے منع کر رکھا ہے، اور یہ بات درست ہے کہ وہ لڑکی اچانک بیمار ہو گئی ہے. میں نے ابھی معلوم کیا ہے اور ایک لیڈی ڈاکٹر کو بھی بلوا بھیجا ہے، اور میں آپ کو یہی بتانے آیا تھا. یہ کتنے ظلم کی بات ہے ڈھلو صاحب کہ وہ بیمار ہے اور ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے. میں نے بڑے ہی آزردہ لہجے میں کہا. مجھے اس بات کا احساس ہے ہاشم صاحب، میں اسے ادھر ہی بلوا لیتا ہوں. میری ملازمہ بھی اس کے ساتھ ہوگی. چلو اے برکت، اس لڑکی کو ادھر لے کر آ، اور خادہ سے کہہ دے کہ وہ بھی ساتھ چلی آئے. اس کے کپڑے لتے ساری چیزیں لے آ. برکت ڈھلو صاحب کی بات سن کر باہر نکلا تو انہوں نے پہرے دار کو خوخار نظروں سے گھورا. چلو اے چوزے خان، جاؤ ادھر اپنے حجرے میں بیٹھ، میں تو تجھ سے بعد میں نپٹوں گا. پہرے دار باہر نکلے تو ڈھلو صاحب نے اپنی ترے دار پگڑی کے اوپر سے گھما کر اپنا پستول پیٹی سمیت اچکن سے الگ کر کے دونوں ہاتھوں پر دھرا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے. میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اب اس کا حل نہیں رہا. یہ بھی رکھ لیں. بڑا زہریلا طنز تھا اس کے لہجے میں. یہ بات نہیں ہے ڈھلو صاحب، آپ کے یہ ملازم ہمیں ذلیل کرتے تھے. اس برکت نے آپ ہی سے بھی پستول دھروا لیا. وہ بھی میرا ہی حکم تھا. میں تو کسی پولیس افسر کو بھی اسلحہ ادھر لے کر آنے کی اجازت نہیں دیتا. ہتھیار ہمارے لیے محض دکھاوا ہے ڈھلو صاحب. یہ آدمی کی حفاظت نہیں کرتے. آدمی کا محافظ اس کا دل ہوتا ہے. یہاں دھک دھک نہ ہو تو بغیر ہتھیار کے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے ملازم بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر نہیں، معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے. ہمیں شرمندہ نہ کریں، ہم یہ رائفلیں واپس کر دیں گے. تو پھر یہ پستول میں دوبارہ پہن لیتا ہوں. یہ رائفلیں آپ ابھی اپنے پاس ہی رکھیں اور دعا کریں کہ آپ کی بہن کی صحت ٹھیک ہو جائے. میں اسے دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہے. یہ کہہ کر انہوں نے پستول پھر کندھے پر لٹکا لیا. آبی نے رائفل مجھے دی اور بولا. ڈھلو صاحب، اس بد نصیب کو بھائیوں سے اور دور نہ رکھیں. یہ کہہ کر آبی کرسی پر بیٹھ. نہیں صاحب، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اور اپنے اس ہاشم صاحب نے تو مجھ پر ایسا احسان کیا ہے کہ میں اس کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا. انہوں نے آپ کو تو بتا ہی دیا ہوگا. جی ہاں، مجھے معلوم ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ اب میدان آپ کے لیے بالکل صاف ہوگا. ہاں، صورتحال بالکل بدل گئی ہے. وہ لوگ رحمت علی کو جگہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ پر تو شک نہیں ہے انہیں؟ بالکل بھی نہیں. میرے ہاتھ تو بالکل صاف ہیں. ان کے حوصلے کی داد نہ دینا بے انصافی ہوگی. ہم چند لمحے پہلے خوفناک موڈ میں وہاں کھڑے تھے. اس کی ساری گھن گرج وہ محسوس کر چکے تھے. انہیں معلوم تھا کہ ہم کس کنڈے کے آدمی ہیں، چھت پھاڑ کر اوپر اٹھ جانے والے لوگ. لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بڑے تحمل اور حسن تدبیر سے فضا میں رچی اس وحشت کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. وہ سرداری کا مستحق آدمی تھی. اس نے لوہے کے اعصاب پائے تھے. اس نے دیکھ لیا تھا کہ ہم بکھر چکے ہیں اور ذرا بھی ہمیں دبایا گیا تو پھر ہم ساری حدیں پھان جائیں گے. اس لیے اس نے اپنے لب و لہجے میں تلخی نہیں گھلنے دی اور اپنی باتوں سے اس نے سارا تکدر دور کر دیا تھا. کچھ ہی دیر بعد برکت بھاگا ہوا واپس آیا. بی بی کو درد نے پاگل کر رکھا ہے، اسے فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. بڑی بی بی نے آپ کو اندر بلایا ہے. اچھا، تم ہماری گاڑی باہر نکلواؤ، ہم اسے ابھی شہر لے کر چلتے ہیں. یہ کہہ کر ڈھلو صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے باہر نکل گئے. برکت بھی ان کے پیچھے تھی. کوئی 10 منٹ بعد برکت ہمیں مہمان خانے سے اٹھا کر عمارت کے سامنے کے حصے میں لے گیا. وہاں ڈھلو صاحب کی کاہی رنگ کی لمبی کار کھڑی تھی اور اس میں وہ آسیہ کو پچھلی سیٹ پر بٹھا چکے تھے. وہ بیچاری درد کی شدت سے نڈھال ہو رہی تھی. اس کو دیکھ کر میری آنکھیں بہہ نکلیں. وہ پہلے سے بہت دبلی ہو چکی تھی. اس نے مجھے دیکھا تو روتی ہوئی میرے گلے لگ گئی. آبی کار سے باہر کھڑا تھا. ہمت نہ ہار آسیہ، میں تیرے ساتھ ہوں پگلی، تیرے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے. بھیا، مجھے امی جان سے ملا دو، میں آخری بار انہیں دیکھ تو لوں. پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے.
خادہ اتنے میں اس کے لیے تکیے، کمبل اور چادریں لے آئی۔ تکیہ میں نے بڑی احتیاط سے آسیہ کے سر کے نیچے رکھا اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ وہ ادموئی سی ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سنبھالا تو ڈھلو صاحب باہر آ گئے۔ انہوں نے 10,000 کے نوٹوں کی 2 گڈیاں آبی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ روپیہ ساتھ رکھ لے بھائی صاحب، یہ ہاشم صاحب تو سمجھتے ہی نہیں۔ چل بھائی برکی، بچی کو فوراً شہر پہنچا، اس کا علاج بڑا ضروری ہے۔ برکی ان کے ڈرائیور کا نام تھا۔ آبی نے وہ نوٹ میری طرف بڑھا دی۔ رکھ لو، یہ کام آئیں گے۔ چل یار برکی، جلدی نکل۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خادہ آسیہ کے پاؤں کی طرف بیٹھی اور میں وہاں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے آبی کے ساتھ گھس کر بیٹھ گیا۔ ڈھلو صاحب نے آگے بڑھ کر میرا کندھا تھپتھپایا۔ کوئی خاص بات ہو تو مجھے فوراً اطلاع دیں۔ یہ کار، یہ ڈرائیور ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا۔ خدا حافظ۔ میں نے ان کا ہاتھ دبا کر ان کا شکریہ ادا کیا تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آسیہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے پیٹ کو دبا رکھا تھا۔ میں حیران تھا کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی عمر تو ایسی نہ تھی کہ وہ یوں خود کو مرض کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، مگر یہ محسوس کر رہا تھا میں کہ اس کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ وہ زندگی سے مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ میں سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ آسیہ کا درد حد سے بڑھتا جا رہا تھا۔ گاڑی چلی تو اسے اونگ آ گئی۔ خادہ اس کی خبر گیری میں لگی تھی۔ وہ کبھی اس کے پاؤں دباتی، کبھی کمبل کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس کے پیٹ پر ہلکے ہلکے مالش کرتی جاتی۔ برکی اچھا ڈرائیور تھا اور گاڑی ایسی سبک رفتار تھی کہ لاہور تک کا سفر کچھ بھی طویل نظر نہ آیا۔ برکی ڈھلو کی ہدایت پر ہمیں مال روڈ کے محسن کلینک پر لے گیا۔ وہ بڑا ہی آراستہ پیراستہ کلینک تھا جسے ڈاکٹر حسن الوی نے امریکن طرز پر جدید ترین سامان سے مزین کر رکھا تھا۔ عملہ بھی اس نے بہت سوچ سمجھ کر متعین کیا تھا۔ آسیہ کو الوی نے فوراً ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر کے سپرد کر کے ایک کمرے میں منتقل کر دی۔ میں اور آبی کمرے کے سامنے برآمدے میں ہی لٹکے رہ گئے۔ اس لیڈی ڈاکٹر کا نام عذرا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر عورت تھی اور مریض پر تپتی بلکتی دوپہر میں گھنگور بھٹا کی طرح چھا جاتی تھی۔ اس نے فوراً ہی آسیہ کو معائنے کے مختلف مراحل سے گزار دیا، مگر جب وہ 20 منٹ کے بعد آسیہ کے کمرے سے باہر نکلی تو بولی، یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے جناب؟ یہ بہن ہے میری ڈاکٹر، سگی بہن۔ کیا یہ شادی شدہ ہے؟ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ نہیں جی، ابھی تو اس کی منگنی ہوئی ہے۔ یہ صاحب کون ہے؟ یہ بھائی ہیں میرے۔ آپ بتائیں کہ اسے مرض کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کیا اسے پہلے بھی گردے کی تکلیف رہی ہے؟ جی نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو میں کیسے مان لوں؟ اس کا ایک گردہ پہلے ہی نکالا جا چکا ہے اور دوسرا گردہ بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کا ایک گردہ نکالا جا چکا ہے؟ نہیں ڈاکٹر، خدا کے لیے ایسا نہ کہیں۔ میں پاگلوں کی طرح چیخ پڑا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں جناب، میرا خیال ہے کہ آپ اپنی بہن سے بہت دور رہے ہیں۔ وہ اس کے پیٹ میں ایک ماں کا بچہ بھی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے بدن سے جان ہی نکل گئی۔ میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں شاید ڈولنے لگا تھا۔ آبی نے اگر مجھے نہ سنبھالا ہوتا تو میں وہیں گر گیا ہوتا۔ میرا رنگ ہلدی ہونے لگا۔ آبی نے میری یہ حالت دیکھی تو بولا، تھوڑا پانی منگوائے ڈاکٹر صاحب، ان کی حالت ٹھیک نہیں رہی۔ ڈاکٹر نے فوراً ایک نرس کے ہاتھ پانی منگوا کر مجھے پلوایا اور برآمدے میں پڑے صوفے پر مجھے بٹھا کر بولی، مجھے افسوس ہے جناب، مگر مریضہ کی حالت سے آپ کو باخبر رکھنا میرا فرض تھا۔ میں نے پانی پی کر گلاس آبی کو تھما دی۔ اب میں خالی خالی نظروں سے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی غیر مرئی وجود ہو۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ کر میری نفس ٹٹولنے لگی، پھر مطمئن ہو کر بولی، آپ تو پریشان ہی ہو گئے، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ڈسپینسری میں جا گھسی۔ کوئی 3 منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک نرس بھی تھی۔ میرے لیے وہ کوئی ٹیکا بھر لائی تھی۔ آتے ہی اس نے وہ ٹیکا میرے بازو میں گھونپ دی، پھر نرس کو واپس بھیج کر بولی، میرا خیال ہے اس لڑکی کے گردے میں سوزش ہے، وہ انشاءاللہ شام تک کافی کم ہو جائے گی۔ میں نے علاج شروع کر دیا ہے، رہ گیا دوسرا معاملہ تو اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں، پھر میں آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں گی، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ لڑکی شادی شدہ نہیں ہے۔ کیا میں آسیہ سے مل سکتا ہوں؟ نہیں، ابھی میں نے اس کو نیند آور ٹیکا لگا دیا تاکہ درد بند ہو جائے، ساتھ میں نے سوزش ختم کرنے کے لیے بھی اسے ٹیکا لگا دیا ہے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد آپ اس سے بات کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں انتظار کروں گا۔ میں بکھرتا ہی جا رہا تھا۔ میرے ذہن کے ویران آنگن میں دھول اڑنے لگی تھی۔ میں اس کے اس خوفناک انکشاف پر کیا کہتا، کیا سمجھتا؟ بہن کو بچگن قرار دے دیتا، اس بہن کو جس نے ایک عرصہ قید و بند کی صحبتوں میں گزارا تھا، جس کا نازک بدن ابھی اپنے کسی فطری تقاضے کو سمجھ بھی نہ پایا تھا، جو چاند کی روپھیلی کرنوں ایسی معصوم اور پاک صاف تھی۔
اس کے پیٹ میں ایک کیڑا کہاں سے آ گیا؟ آسیہ تو جیل کی اونچی اونچی دیواروں کے پیچھے لہو روتی رہی تھی. وہ تو کسی ایسی ویسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. پھر یہ سب کیا تھا؟ اور اس کا وہ ایک گردہ، وہ کیا ہوا؟ کیا وہ بھی دھمن کی صفاقی کا شکار ہو گئی تھی؟ میرے مالک، میں اس سے کیا پوچھوں؟ کس رخ سے آئینہ رکھوں کہ اس کے وہ سارے تاریک لمحے میری نظروں میں آ جائیں جب وہ خود کو بھول کر کسی کے آغوش میں گرنے جا رہی تھی؟ نہیں، آسیہ ایسی نہیں ہو سکتی. میری ایسی بہن ہے وہ کہ وہ کسی الٹی سیدھی راہ پہ چلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. یہ کیا ہو گیا ابھی؟ وہ کون ہو سکتا ابھی؟ مجھے بتا، یہ ڈاکٹر کیا بول کر گئی ہے؟ آبی نے میرا کندھا دبا. میری آنکھوں سے بہتے آنسو اس نے پوچھے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر غلط سمجھی ہو. ایسی باتوں کو پتہ چلانے کے لیے خاص ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اسے بلاؤ، اس گشتی کو بلاؤ. اس نے اتنی بڑی بات میری بہن کے خلاف کیسے بول دی؟ سنبھلنے کی کوشش کرو، میں خادہ سے پوچھتا ہوں. چلو، میں بھی اندر ہی چلتا ہوں. میں صوفے سے اٹھ بیٹھا. میرا وجود ریزہ ریزہ ہوا جاتا تھا. آبی کے سامنے میں خجل ہو کر رہ گیا تھا، مگر وہ بہت زیرک، دانا اور شیر جیسے دل گردے کا مالک آدمی تھا. وہ مجھے سہارا دے کر آسیہ کے کمرے میں لے گیا. خادہ کرسی پر فکر مند سی بیٹھی تھی. ادھیڑ عمر کی گوری چٹی عورت تھی جسے خدمت کا سلیقہ آتا تھا. ہمیں دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھے. بیوی کو تو نیند آ گئی ہے چودھری صاحب، اب درد بھی کم ہو گیا ہے. ڈاکٹر نے تجھے کیا بتایا خادہ؟ وہ کہتی ہے جی کہ بیوی کے گردے میں کچھ گڑبڑ ہے. اور کیا کہتی تھی وہ بڑی خوفناک بات بتاتی بھائی جی. وہ بات میری زبان پہ زیب نہیں دیتی. کیا تجھے یقین ہے کہ وہ سچ کہتی تھی؟ میں نے بھی دیکھا بھائی جی. ڈاکٹر نے کہتی ہے پیٹ میں بچہ 1.5-2 ماہ کا تو ضرور ہوگا. آبی چپ ہو گیا. اس کی نظریں اوپر نہیں اٹھ رہی تھی. ہم تینوں کے گرد دکھوں کی منڈی لگ گئی تھی. میرا دل نہیں مانتا تھا کہ آسیہ قصوروار ہے، ورنہ کوئی اور صورتحال ہوتی، کوئی اور مقام ہوتا تو میں اب تک اس کے پر خچے اڑا چکا ہوتا، اسے زندہ زمین میں گاڑ چکا ہوتا. میں آسیہ کے کمرے میں دیوار کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھ گیا. مجھے کچھ نہیں سوجھ رہا تھا. آبی بھی میرے قریب بیٹھ گیا. جا خادہ، ہمارے لیے چائے بنوا کے لے گیا. خادہ اس کی بات سن کر باہر نکلی تو آبی بولا، یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آ رہا جیلانی. تو بڑا ہی بد نصیب ہے میرے یار، اور میں بھی. ہمیں یہ دن بھی دیکھنا تھا. اس کی تصویر دیکھ کر میرے دل میں کھٹکا ابھرا تھا. مجھے یہی خدشہ ہوا تھا. تو بہت تجربے کار آدمی ہے، مگر تیرا کیا خیال ہے؟ آسیہ خود گمراہ ہو گئی ہوگی؟ نہیں، یہ تو میں نے نہیں کہا جیلانی. میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. مجھے وہ تصویر میں بہت مظلوم نظر آتی تھی. پھر یہ ضرور ادھر لاہور کی جیل میں سب کچھ ہوا ہے. ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے. اس پر کسی نے ادھر ہی ہاتھ ڈالا ہوگا. مگر وہ کون ہو سکتا ہے آبی؟ وہ کون تھا؟ ہوش میں آ جائے تو پوچھ اس سے. اگر یہ خود بہک گئی تھی تو زہر کا ٹیکا لگوا دے اسے آج ہی. آبی نے بڑے یکبستہ لہجے میں کہا، اور پھر سگریٹ سلگا کر اس نے میرے ہونٹوں میں رکھ دیا. تو ٹھیک کہتا آبی، مجھے یہی کرنا پڑے گا. میں بے غیرت بن کے نہیں جی سکتا. اس کے لیے تو میں نے ایک دنیا الٹ کے رکھ دی ہے. میں اس کی ذلت نہیں دیکھ سکتا. اور اگر یہ بے گناہ ہے اور یوں ہی بے خبری میں تباہ ہو گئی ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے. میرا تو خون کھول رہا ہے یار. آبی نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا، جانتے ہو وہ ڈاکٹر علی اور دھمن اس بدنصیب کو بھی گردے سے محروم کر چکے ہیں. ہاں، میں سمجھ گیا تھا کہ ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی. اسے اپنے گرگوں کے حوالے کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا مقصد پورا کرایا ہوگا. مگر ان کا چہرہ تو کراؤ. ہیں کون وہ؟ میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کیا شے ہے. وہ ادھر نہیں ہے، ملک سے باہر گئے ہوئے. مگر اب میں نے واپس آنے پر مجبور کر دوں گا. میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا ابھی. ان کا پتہ معلوم ہے تمہیں؟ وہ جہاں کہیں بھی ہوں ہم انہیں جا پکڑیں گے. نہیں یار، باہر جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ویسے ان کا تازہ پتہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، ان کے ٹھکانے پر چلو آج رات. ان کے کسی آدمی پر ہاتھ ڈال دو. جو ہوگا دیکھا جائے گا. آبی نے فیصلہ کن انداز سے کہا. اتنے میں خادہ چائے کی ٹرے ایک لڑکے کے ہاتھ پر رکھوا کر اندر آتا. میرا خیال ہے وہ اس کلینک کے ماحول کو اچھی طرح سمجھتی تھی. ڈاکٹر حسن علی اور ڈاکٹر عذرا اس سے بہت مانوس لگتے تھے. غالباً ڈھلو صاحب اپنے علاج کے لیے اکثر وہاں جاتے رہتے تھے. آسیہ کو کوئی 2 گھنٹے بعد ہوش آیا.
اس کا درد بڑی حد تک کم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ہم نے اسے پھلوں کا رس پلایا۔ جب ڈاکٹر عذرا اسے 2 اور ٹیکے لگا کر واپس جا چکی تو میں آسیہ کے پاس ہو کر بیٹھ گئی۔ آسیہ نے بڑی محبت سے میرے رخسار تھپتھپایا۔ بھیا، تم نے میرے لیے کتنے دکھ جھیلے، میں ابھاگن اب تک مری بھی تو نہیں۔ ایسی بات نہ کہہ میری بہن، میں تو زندہ ہی تیرے لیے ہوں، تیرا دکھ بانٹنے کے لیے مارا مارا پھرتا ہوں آسیہ۔ تو نہ ہوگی تو پھر میرے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ امی جان کہاں ہیں؟ میں بھی ان سے بہت دنوں سے نہیں ملا، مگر وہ خیریت سے ہیں، اپنے بھائی کے پاس ہیں، ہمارے ماموں کے گاؤں میں۔ مجھے بھی وہاں لے چلے؟ ہاں کیوں نہیں، ہم اکٹھے چلیں گے اور وہیں رہیں گے۔ آپ بھی کچھ سوچ کر کرسی پر سوتا۔ میں ابھی واپس آ رہا ہوں جیلانی، ذرا ادھر تک ہی جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ خادہ آسیہ کے پاؤں دبانے لگی۔ اس سے تو کوئی بھی بات چھپی نہیں تھی۔ میں نے آسیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے رخساروں سے لگا کر کہا، ایک بات پوچھو آسیہ، وعدہ کرو کہ تم سچ سچ بتاؤ گی۔ میں نے تم سے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے بھیا؟ کوئی جھوٹ بتا دو میرا۔ نہیں، مگر یہ بڑی نازک بات ہے، میں اسے زبان پر بھی نہیں لا سکتا، مگر مجبوری ہے۔ وہ ذرا سنبھل کر تکیے سے سر اونچا کر کے بولی، تو پوچھ لو نا، تم سے میری کون سی بات چھپی ہے بھیا؟ دیکھو، اگر تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس بات کا جس کی وجہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو گھبرا مت جانا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم نے پہلی تو مجھ سے کبھی نہیں پوچھوائی بھیا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر عذرا نے بتایا کہ تمہارا ایک گردہ نکالا جا چکا ہے، تمہیں اس کا علم ہے؟ نہیں بھیا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہماری جیل میں 4 عورتیں تھیں، انہیں پیٹ میں درد کی شکایت رہتی تھی۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ شاید ہمارے گردے میں پتھری ہے، اس کے علاج کے لیے ہمیں سرکاری اسپتال بھیجا گیا تھا۔ جب ہم وہاں سے واپس آئیں تو میرا، بشیرہ اور مختارہ کا پیٹ کٹا ہوا تھا، ان پر ٹانکے لگے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپریشن کر کے ہماری پتھری نکالی گئی ہے۔ بس اتنی سی بات یاد ہے مجھے۔ ہمارے ساتھ چوتھی عورت حسنہ تھی، وہ بیچاری آپریشن کے دوران میں مر گئی، مگر ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارا گردہ خراب تھا اور وہ نکال دیا گیا ہے۔ ٹھیک، وہ کون ڈاکٹر تھا جس نے تمہارا آپریشن کیا تھا؟ وہاں کئی ڈاکٹر تھے اسپتال میں، مگر مجھے ایک نرس نے بتایا کہ ہمارا آپریشن ڈاکٹر دھومن نے کیا ہے، وہ وہاں کا بڑا ڈاکٹر ہے۔ دھومن، میں سمجھ گیا۔ بہرحال ایک گردہ تمہارا انہوں نے نکال دیا تھا۔ اس کا رنگ ہلدی ہونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے اسے رونے نہیں دیا۔ میں تجھے روتے نہیں دیکھ سکتا آسیہ، میرے سامنے مت رو، ورنہ میں اپنا سر پھوڑ دوں گا۔ میری ایک بات کا جواب دو۔ ڈاکٹر عذرا نے بتایا ہے کہ تمہارے پیٹ میں 1.5-2 ماہ کا بچہ ہے۔ میری بات سن کر وہ ششدر رہ گئی، حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ پریشان نہ ہو آسیہ، یہ بھی ہماری بدنصیبی کا حصہ ہے، یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا، یہ کوئی عجوبہ بات نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں تمہیں جو کچھ معلوم ہے مجھے بتا دو۔ مگر اس کی تو زبان ہی گنگ ہو گئی۔ میں نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو وہ بستر پر ڈھیسی گئی۔ میں نے اس کی نفس پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ بس 2-4 لمحوں کی مہمان ہے۔ خادہ، جا ڈاکٹر عذرا کو بلا کر لا، بھاگ کے جا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ صدمے کی شدت سے نڈھال ہوئی جاتی تھی۔ ڈاکٹر عذرا فوراً آ گئی۔ اس نے آسیہ کو دیکھا تو بولی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ اس کے صحت کے دشمن ہوتے جا رہے ہیں، برائے کرم آپ باہر چلے جائیں۔ نرس کو بلا خادہ، اس نے بڑے تلخ لہجے میں کہا، اور میں شرمندہ ہو کر کمرے سے نکل آیا۔ 2 نرسیں بھاگتی ہوئی خادہ کے پیچھے آسیہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں آبی کے پاس جا ٹھہرا۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا، کیا بتایا اس نے؟ گردہ تو اس کا ڈاکٹر دھومن نے ہی نکال لیا تھا، اور وہ دوسری بات، اس کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ تو یہ خبر سن کر ہی بے ہوش ہو گئی، اب ڈاکٹر اس کو سنبھال رہی ہے۔ اس سے کیا اندازہ لگا تم نے؟ میرا خیال ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ میرا دل بھی یہی کہتا ہے، اسے بے خبری میں ذلیل کیا گیا ہے۔ ہاں، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، ورنہ یہ خبر یوں اس کے دل و دماغ کو سن نہ کر دیتی۔ اس سے کچھ اور نہ پوچھنا۔ نہیں، اسے کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا، کسی نہ کسی کا نام تو اس کو یاد ہوگا جو اس کے قریب رہا ہوگا۔
جس سے اس کا واسطہ تھا، قریبی واسطہ۔ ہاں مگر وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکے گی۔ ڈاکٹر عذرا سے کہو، وہ اس سے پوچھ سکتی ہے۔ تم سے غلطی ہو گئی، یہ کام تمہیں ڈاکٹر کے ذریعے ہی کروانا چاہیے تھا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے آبی، وہ میری بہن ہے، وہ میرے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو گئی ہے۔ اس سے لپاٹی مت کھیل، اس کا ذہن بہت نازک ہے، اس نے بڑے دکھ جھیلے جیلانی۔ اسے خوشی کی، آرام کی اور بے فکری کی ضرورت ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، میں اسے پھولوں سے لاد دینا چاہتا ہوں۔ میں خود ڈاکٹر عذرا سے بات کرتا ہوں، تم ادھر ہی بیٹھو، ایک دم احمق آدمی ہو تم، کوئی بہن سے یوں منہ پھاڑ کر اس طرح کی باتیں پوچھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر اٹھا اور دوسری طرف چل دیا۔ آبی کوئی آدھے گھنٹے بعد میرے پاس واپس آیا۔ وہ بہت بجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھا۔ ڈاکٹر عذرا نے اس سے پوچھ لیا۔ کیا بتایا اس نے؟ آسیہ کو اپنی اس ذلت کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ جیل میں عورتوں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر موجود تھا۔ 2 قیدی ڈسپینسر کا کام جانتے تھے، وہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اس نے بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر چھٹی پر گئی تو وہ ڈاکٹر مقبول احمد عورتوں کا علاج کرتا تھا، اور قیدی ڈسپینسروں میں سے ایک کا نام ریاض تھا اور دوسرے کا نام حبیب۔ اسے اتنا یاد ہے کہ ایک دن اس کے معدے میں شدید درد اٹھا تھا، جس کی وجہ سے اسے جیل کے ڈاکٹر نے اپنے کمرے میں لے جا کر ٹیکا لگا دیا، جس سے وہ سو گئی۔ اس کے علاوہ سے ایسا کوئی واقعات نہیں۔ اور کچھ نہیں بتایا اس نے؟ عورت کی چھٹی ایسے معاملوں میں بہت کام کرتی ہے۔ آسیہ نے بتایا کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا ذمہ دار ڈاکٹر مقبول ہے، کیونکہ وہ اس سے بہت عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، اس کے حسن کی تعریفیں بھی کرتا رہتا تھا، اور اس سے پہلے بھی وہ اس کے علاج میں گہری دلچسپی لیتا رہا تھا۔ جیل میں اور بھی کئی لڑکیاں تھیں، ان پر بھی وہ بہت مہربان تھا۔ کئی لڑکیاں جیل کے افسروں کے گھروں تک بھی ہو کر آتی تھیں، اور انہیں جیل کے اندر ہر قسم کا آرام میسر تھا۔ ان کے نام نہیں پوچھے تم نے؟ یہ ہم خود معلوم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ، مگر اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا ہے کہ وہ آسیہ کے پیٹ سے غلاظت نکال دے۔ میں اسے 1000 روپیہ دے آیا ہوں۔ کیا کہتی ہے وہ؟ اس کا خیال ہے کہ گردے کی سوزش ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ سارا معاملہ ٹھیک کر دے گی۔ میری رگوں پہ میں زہر سرایت کرتا جا رہا تھا۔ تقدیر نے میرے آگے جو گڑھا کھود دیا تھا، میں اس میں گرنے سے پہلے اپنے انتقام کی آگ بجھا لینا چاہتا تھا۔ اب مجھے ان لوگوں سے بھی نمٹنا تھا جنہوں نے آسیہ کو مسمار کیا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہم نے وہیں کلینک کے کچن سے منگوا کر کھایا۔ اس وقت 3 بج رہے تھے کہ اچانک ڈاکٹر عذرا بدحواس ہو کر ہمارے پاس آن پہنچی۔ اس کو دیکھ کر ہم دونوں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ خیر تو ہے ڈاکٹر؟ آپ فوراً اس کے لیے کسی صحت مند گردے کا بندوبست کریں، اس کا گردہ ناکارہ ہوتا جا رہا ہے۔ اف میرے خدا! ڈاکٹر کی بات سن کر میرا مغز الٹنے لگا۔ میں کس کوٹھی وال کے پاس جاؤں؟ اسے کیا پیش کروں کہ وہ مجھے اپنے خزانے میں سے گردہ نکال کر دے دے؟ مگر گردے کا بندوبست ہم کیسے کر سکتے ہیں ڈاکٹر؟ اس دنیا میں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے۔ میرے کمرے میں آئے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دائیں ہاتھ موڑ گئی۔ ہم دونوں اس کے پیچھے چلتے ہوئے ایک بڑے ہی آراستہ پیراستہ کمرے میں جا پہنچے۔ وہ کمرہ اپنے طول و عرض میں اگرچہ چھوٹا سا تھا، مگر ڈاکٹر عذرا نے وہاں اپنی آسائش کی ہر شے جمع کر رکھی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی اور بولی، مجھے کل 12 بجے تک ایک صحیح و سالم گردہ مل جانا چاہیے، ورنہ آسیہ کی زندگی کے میں کوئی ضمانت نہیں دے سکتی۔ مگر ہم یہ گردہ کہاں سے لائیں گے؟ دیکھیں، یہاں مستنگ روڈ پر ایک کلینک ہے، شفا باغ کلینک۔ یہ راز میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہاں آج کل ڈاکٹر انصاری اور ڈاکٹر عرفان کام کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر دھمن کا کلینک ہے، وہ آج کل باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو رقعہ لکھ دیتی ہوں، آپ ڈاکٹر عرفان سے جا ملیں، وہ گردہ فراہم کر دیں گے، مگر آپ کو اس کے لیے انہیں 1 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا۔ 1 لاکھ روپیہ؟ آپ بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ میں نے اس کا کندھا دبا کر اسے نیچے بٹھایا۔ آپ کھل کر بات کریں ڈاکٹر، ان کے پاس گردے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو میں نہیں جانتی، کچھ ضرورت مند لوگ ان کے پاس اپنے گردے بیچ جاتے ہیں، اور وہ کسی کی زندگی بچانے کے کام آ سکتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا کیسے علم ہے؟ کیا کسی ڈاکٹر کو اس بات کی اجازت ہے؟ اجازت؟ میں نہیں کہہ سکتی کہ اس میں کسی قانونی اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی لوگ اپنی آنکھیں بھی تو خیرات کر دیتے ہیں۔ ہاں مگر وہ تو مرنے کے بعد ہی لی جا سکتی ہیں۔ ہاں لیکن جہاں کوئی کسی کے لیے اصرار کرتا ہے تو پھر زندہ حالت میں بھی وہ اپنی ایک آنکھ دے سکتا ہے۔ مگر گردہ، یہ تو بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ڈاکٹر سنبھل کر بیٹھ گئے۔
ایک گردے پر بھی انسان ایک بھرپور صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ آسی کا گردہ تو پہلے ہی نکالا جا چکا ہے، دوسرا گردہ بدلنے سے کیا وہ زندہ بچ جائے گی؟ مجھے یقین ہے کہ اسے مرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، اگر ہمیں ان سے گردہ نہ ملا تو ہماری یہ شرط ہے کہ ہم جس آدمی کو بھی یہاں لائیں آپ اس سے کوئی بات پوچھے بغیر اس کا ایک گردہ نکال دیں گے۔ اسے خبر نہ ہونے دیں گے کہ آپ کون ہیں اور وہ آدمی کس جگہ پڑا ہے۔ اپنا چہرہ اس سے چھپائیں اور اس کا علاج کسی ایسے کمرے میں کریں جہاں وہ براہ راست آپ کی نگرانی میں رہے۔ اس کام کے لیے وہ 1,00,000 روپیہ میں آپ کو دوں گا، نقد۔ کل دن 10 بجے سے پہلے دونوں کام ہو جائیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ دیکھیں، جب آپ گردہ لگا سکتی ہیں تو نکال بھی سکتی ہیں۔ اس کام کا معاوضہ 1,00,000 روپیہ میں آپ کو دے دوں گا۔ ایک زندگی بچ جائے گی اور آپ کو رقم مل جائے گی۔ شرط صرف رازداری کی ہے، ہم کسی زندہ آدمی کو یہاں لے کر آئیں گے۔ مگر وہ آدمی ہوگا کون؟ اسے کہاں سے لائیں گے آپ یہاں؟ بس آپ یہ نہیں پوچھیں گے۔ اس آدمی کو آپ جانتی ہوں گی تو بھی گریز نہ کریں، بس ہمارے کہنے کے مطابق اس کا ایک گردہ نکال دیں، آدمی ہم فراہم کر دیں گے۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں اسے جانتی ہوں گی؟ وہ آدمی میرے حلقے سے ہوگا؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ امکان البتہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی حیرت دیدنی تھی، پھر بھی 1,00,000 روپے کا لالچ اور ایک نئے تجربے کی آرزو نے اسے دبوچ لیا۔ وہ مسکرائی اور دانتوں میں خلال پھیرتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے صاحب، مجھے منظور ہے، میں اپنی ذاتی نرس کو اس کی نگرانی پر لگا دوں گی۔ 2-4 ہزار روپیہ آپ اسے بھی دے دیں، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ جی، آبی نے کہا، مگر پھر وہ میری طرف جھک کر سرگوشی کے لہجے میں بولا، یہ 1,00,000 روپیہ تم کہاں سے لاؤ گے؟ آج کل تو میری جیب بھی خالی ہے، بیمے کا پیسہ بھی سارے کا سارا تاہیے کے پاس ہے۔ بہت پیسہ میرے پاس، تو فکر نہ کر۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہی جو ایسے موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ بس آپ ہمیں ڈاکٹر انصاری کے نام رقہ لکھ دیں۔ مگر ابھی تو آپ کسی اور آدمی کا کہہ رہے تھے جسے آپ خود میرے پاس لے کر آئیں گے۔ کوشش تو ہم یہی کریں گے ڈاکٹر صاحب، مگر جب ہم کو مطلوبہ بکرا نہیں ملے گا تو پھر تو انصاری کے پاس جانا ہی پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے، میں رقہ لکھ دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پیڈ نکالا اور اس پر ایک تعارفی رقہ لکھ کر مجھے تھما دیا۔ اب ہمیں اجازت دیں اور اس کا دھیان رکھیں کہ آسیہ کی حالت بگڑنے نہ پائے۔ آپ فکر نہ کریں، 2-3 دن تک تو اس کو میں سنبھال سکتی ہوں۔ بہرحال آپ کل صبح مجھے صحیح صورتحال بتا دیں۔ ہم دونوں اس کے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھے اور کلینک کے اس حصے میں جا پہنچے جہاں برقی کار لیے کھڑا تھا۔ اس نے بڑے مؤدب انداز میں دروازہ کھولا۔ اب کدھر چلنا ہے صاحب؟ ہمیں ڈھلو صاحب کے پاس لے چلو۔ کیوں؟ ادھر کس لیے؟ آبی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہمیں اس سے اپنے ہتھیار واپس لینے ہیں۔ میں نے دبی زبان میں کہا، ہاں یار، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، مگر ان کی ضرورت کیا ہے ابھی؟ مجھے شفا بھر جانا ہے نا، اس لیے۔ اوہ، اب سمجھا۔ چل بھائی، پھر ہمیں واپس بھی آنا ہے۔ پون گھنٹے بعد ہم ڈھلو صاحب کے ڈیرے پر جا پہنچے۔ وہ اس وقت زنان خانے میں تھے۔ برکت اپنی رائفل پھڑکاتا ڈیوڑی میں کھڑا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ قطعاً خوش نہیں ہوا۔ اس کے ماتھے پر چڑھی تیوری مجھے بتا دی تھی کہ اسے میرے وجود سے نفرت ہو گئی تھی۔ بہرحال اس نے مجبوراً ہمارا پیغام ڈھلو صاحب تک پہنچا دیا۔ وہ بیچارے لپکتے ہوئے باہر آئے اور ہمیں اس مہمان خانے میں لے گئے جہاں سے ہم صبح نکلے تھے۔ ہم اپنے ہتھیاروں کے لیے آئے ڈھلو صاحب، ان کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ وہ میری یہ بات سن کر دنگ رہ گئے۔ کوئی گھپلا ہو گیا کہیں، یا آخر اچانک ان کی کیوں ضرورت پیش آ گئی آپ کو؟ کچھ ایسی بات ہے، بس آپ یہ نہ پوچھیں تو بہتر ہے، ویسے ہم واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، جا برکت، ان کے ہتھیار انہیں واپس لا دیں۔ آپ ابھی شہر جائیں گے؟ جی ہاں، آپ سے انشاءاللہ ہماری ملاقات چند دن بعد ہوگی۔ اور وہ راز کی بات آپ مجھے بتا دیتے تو میں مطمئن رہتا۔ ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے ڈھلو صاحب، ہماری کامیابی کی دعا کریں۔ ویسے ہم سے کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ ہتھیار ہم صرف اپنی حفاظت کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، میں نے آپ سے ہتھیار لے کر اچھا نہیں کیا، پر آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اپنے ہتھیاروں پر اور اپنے دل پر آپ کو بڑا قابو ہے۔ اس کی تو فکر ہی نہ کریں، قتل و غارت گری ہمارا پیشہ نہیں ہے ڈھلو صاحب، تقدیر کے چکر نے ہمیں اس راہ پر ڈال دیا ہے، ورنہ ہم ایسے نہیں تھے۔ آبی نے ذرا جم کر بات کی۔ اتنے میں برکت ایک لمبے سے خاکی رنگ کے تھیلے میں رکھ کے ہمارے ہتھیار لے آیا۔
میں نے آبی کا پستول اسے دے دیا اور گولیاں بھی۔ اپنی اسٹینڈ گن اور پستول میں نے سنبھال کر رکھ لی۔ گولیوں سے ہم نے اسے ٹھسا ٹھس بھر لیا تھا۔ جب ہم ڈھلو صاحب سے مسافہ کر کے باہر جانے لگے تو وہ بولے، مجھے کار کی ضرورت ہے، بہتر ہوگا بڑی سڑک پر جا کر کوئی ٹیکسی لے لیں اور کار واپس بھیج دیں۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، ہم برقی کو واپس بھیج دیں گے۔ یہ کہہ کر میں آبی کو تیز بھگاتا ہوا باہر نکلا اور کار میں بیٹھ کر بڑی سڑک پر جا پہنچا۔ بس بھائی برقی میاں، اب تم جاؤ، ڈھلو صاحب کار واپس مانگ رہے تھے، ہم ٹیکسی میں شہر چلے جائیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولا، آپ کی بڑی مہربانی چودھری صاحب، مجھے بھی انہوں نے یہی کہلا بھیجا تھا، مگر میں نے سوچا تھا کہ دیری کتنی لگے گی آپ کو، میں لاہور تک چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ہم گاڑی سے اتر کر سڑک کے کنارے جا ٹھہرے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، ایک ٹیکسی ہمیں جلدی مل گئی جس میں بیٹھ کر ہم سیدھے لاہور جا پہنچے۔